میت کو غسل دینے کا طریقہ یہ ہے کہ جس تختہ پر غسل دیا جائے پہلے اس کو 3 یا 5 یا 7 مرتبہ لوبان وغیرہ کا دھونی دے لیں، پھر اس پر میت کو قبلہ کی طرف رخ کر کے یا جیسے بھی آسان ہو لٹایا جائے۔ اس کے بعد میت کے بدن کے کپڑے چاک کر لیں اور ایک تہبند اس کے سطر پر ڈال کر بدن کے کپڑے اتار لیں۔ یہ تہبند موٹے کپڑے کا ناف سے لے کر پنڈلی تک ہونا چاہیے تاکہ بھیگنے کے بعد سطر نظر نہ آئے۔ پھر بائیں ہاتھ میں دستانے پہن کر میت کو استنجا کرائیں، اس کے بعد وضو کرائیں اور وضو میں نہ کلی کرائیں، نہ ناک میں پانی ڈالا جائے اور نہ گھٹنوں تک ہاتھ دھلایا جائے۔ ہاں البتہ کوئی کپڑا یا روئی وغیرہ انگلی پر لپیٹ کر تر کر کے ہونٹوں، دانتوں اور مسوروں پر پھیر دیں۔ پھر اسی طرح ناک کے سوراخوں کو بھی صاف کر دیں۔ خاص کر اگر میت جنوبی یا حائضہ ہو تو منہ اور ناک پر انگلی پھیرنے کا زیادہ اہتمام کیا جائے۔ اس کے بعد ناک، منہ اور کانوں کے سوراخوں میں روئی رکھ دیں تاکہ وضو اور غسل کراتے ہوئے پانی اندر نہ جائے۔ وضو کرانے کے بعد داڑھی اور سر کے بالوں کو صابن وغیرہ سے خوب اچھی طرح دھوئیں۔ پھر مردے کو بائیں کروٹ پر لٹا کر بیری کے پتوں میں پکا ہوا یا سادہ نیم گرم پانی بائیں کروٹ پر خوب اچھی طرح 3 مرتبہ نیچے سے اوپر تک بہا دیں کہ پانی بائیں کروٹ کے نیچے پہنچ جائے۔ پھر دائیں کروٹ پر لٹا کر اسی طرح بائیں کروٹ پر سر سے پیر تک 3 مرتبہ پانی ڈالا جائے کہ پانی دائیں کروٹ تک پہنچ جائے۔ نیز پانی ڈالتے ہوئے بدن کو بھی آہستہ آہستہ ملا جائے اور اگر میسر ہو تو صابن بھی استعمال کریں۔ اس کے بعد میت کو ذرا بٹھانے کے قریب کر دیں اور پیٹ کو اوپر سے نیچے کی طرف آہستہ آہستہ ملیں اور دبائیں۔ اگر کچھ نجاست نکلے تو صرف اس کو پونچھ کر دھو ڈالیں۔ وضو اور غسل لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کو بائیں کروٹ پر لٹا کر کافور ملا ہوا پانی سر سے پیر تک 3 دفعہ ڈالیں، پھر سارے بدن کو تولیہ وغیرہ سے پوچھ ڈالیں۔ اب میت کا غسل مکمل ہو گیا۔ تفصیل کے لیے فتح القدیر جلد 2 صفحہ نمبر 105 تا 109، فتاوی ہندیہ جلد 1 صفحہ نمبر 158، کتاب المسائل جلد 2 صفحہ نمبر 52 اور 53 دیکھیں۔